اور دوسری جانب نگراں وزیر اعظم انور الحق کاکڑ آزاد کشمیر میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ لوگ جو شہید ہوئے ہیں 1 لاکھ سے اوپر لوگ شہید وہ میری وجہ سے یا کسی کی وجہ سے، زید بکر کی وجہ سے بھول بھال جائیں گے؟ لوگوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی، بیویوں کی عصمت دریاں ہوئی ہیں۔ ریپ یہ لفظ ہے، جا کے ان سے پوچھے جو ریپ وکٹم ہے، یہ کلیکٹیو میموری کا حصہ ہے۔ آپ نے جس کو ریپ کیا ہے اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری اور میری شناخت ایک جیسی، ہم دونوں ہندوستانی ہیں۔ یہ نہیں ہوگا۔ چھوڑے 3 سال 3.5 سال کو۔ اگر میرے خاندان میں سے کسی کا ریپ ہوا ہو، کیا میں اس وجود کا حصہ، اس شناخت کا حصہ رہوں گا؟ یہ سوال میں پورے ہندوستان کی سول سوسائٹی کی کانشس سے پوچھتا ہوں۔ پندرہ 15,000 سے زیادہ انفورس ڈس اپیئرنسز ہیں، ماس گریو ہے۔ بھول جائیں گے لوگ کہ کیوں جناب 3 سال کے لیے یہاں پہ انرشیا آ گئی ہے۔ ایسے واقعات قوموں کی کلیکٹیو میموری میں صدیوں میں نہیں بھولے جاتے۔ 3ری نسل، 4تھی نسل، 6ٹھی نسل، 8ویں نسل انہی واقعات کو لے کے اپنے مستقبل، سیاسی مستقبل کا علم لے کے بلند ہوتی ہیں۔ یہ تحریک ہے بھائی۔ یہ میرے دبنگ ہونے سے یا کسی اور کے دبنگ ہونے سے ہمیں عزت بخش سکتی ہے اگر ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ ہمارے حیثیت کو تھوڑا سا بڑھا سکتی ہیں۔ ہم اس کی حیثیت کو نہیں بڑھا رہے۔ وہ خود بہت بڑا کاز ہے۔ آپ سوچیں 1.25 ارب کا ہندوستان کی پاپولیشن ہے اور اتنے چھوٹے سے کشمیر کو لے کے وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہا۔ دنیا کی بہت بڑی معیشت ہے، دنیا کی بہت بڑی جمہوریت ہے، ساری دنیا اس میں انٹرسٹڈ ہے، اس کے باوجود یہ پوری دنیا اس کے کشمیر کے موقف کو تسلیم نہیں کر رہی ہے۔ کیا یورپین یونین نے کیا ہے؟ کیا امریکہ نے کیا ہے؟ کسی نے نہیں کیا ہے۔ اس تمام بڑی طاقت کے باوجود جو ہندوستان کا موقف ہے اس کو تقویت یا منظوری یا قبولیت نہیں ملی ہے۔ کس چیز پہ مایوس ہیں ہم لوگ؟ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے 4 بونے بٹھا کر کوئی فیصلہ کرا لینے سے یہ قومی تحریکیں ختم ہو جائیں گی؟ اس طرح کے یک طرفہ واقعات سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مزید اس تحریک کو سٹیمولیشن ملی ہے۔ میرے اور آپ جیسے اگر کوئی خواب خرگوش میں لوگ پڑے ہوئے تھے، ان کو جھنجھوڑا گیا ہے، اٹھایا گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہیں پر کوئی بد اعتمادی نہیں ہے، ہر جگہ پر اعتماد ہے۔ راجہ فاروق صاحب بھی بہت پر اعتماد تھے، کل ہمارے ساتھ ان کی بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے۔ میں بھی بڑا پر اعتماد تھا۔ ہم دونوں نے بڑے اعتماد کے فضا میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور یہ اس یقین کے ساتھ کہ یہ بات اب آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ مزید بہتر انداز میں بڑھائیں گے۔ اسی کے لیے تو مشاورت کرنے ہم آئے ہیں، ان کو بلائیں گے، ہم آپ کے پاس آئیں گے، اور یہ بات انشاءاللہ اب آگے چلے گی۔ I work for دنیا ٹیلی ویژن نیٹ ورک اینڈ روزنامہ دنیا۔ میرا آپ سے پہلا سوال سر یہ ہے کہ OIC نے کل سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ جو مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہندوستان کی طرف سے ایک غیر اخلاقی اور ایک متعصبانہ سٹیپ انہوں نے اٹھایا، لیکن بات اب رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن سے ہٹ کے پولیٹیکل رائٹس کی بات پہ آ چکی ہے۔ اب وہاں پہ سیاسی حقوق بھی ان کے سلب کیے جا رہے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے، کیا حکومت پاکستان اس حوالے سے کوئی ایک پرو ایکٹیو ڈپلومیسی اختیار کرے گی؟ چونکہ ابھی تک 5-6 دن ہو گئے ہیں، یورپین یونین اور دیگر جو عالمی ادارے ہیں ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی کنڈمنیشن سامنے نہیں آئی ہے۔ دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے، چونکہ ملک پاکستان میں جو ہے وہ عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، لیکن مختلف سوالات آ رہے ہیں کہ کیا یہ قومی انتخابات وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور ہماری جو مرکزی لیڈرشپ ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی پورے ملک میں، ان کی طرف سے
یہ سوالات آ رہے ہیں. تو آج ذرا قوم کو یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ عام انتخابات وقت پر ہوں گے؟ تھینک یو. دیکھیں، ایک تو اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ایک تو پولیٹیکل رائٹس کی جو وائلیشن ہے، وہاں پہ اللیگل کنفائنمنٹس ہیں، انفورس ڈس اپیئرنس ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. یہ اس مسئلے کا ایک پہلو ہے، اور اس پہلو پہ ایفیکٹو ڈپلومیسی کے تحت پاکستان کے مشنز کو بھی ہم نے انسٹرکشنز کی ہوئے، اور یہ جو مشاورتی عمل یہاں پہ کشمیری قیادت کے ساتھ ہے، ان سے بھی ہم انپٹس لے رہے ہیں کہ اس کو مزید کیسے ایفیکٹولی ہیومن رائٹس کی لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے اس کا تذکرہ کرنا چاہیے. دوسری طرف رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے، جو اپنی جگہ پر ایک مسلمہ اصول ہے، اور وہ تحریک کے حوالے سے فائنل سیٹلمنٹ کی جو ہماری جدوجہد ہے وہ ہم نے اکٹھے لے کے چلنی ہے. یہ ڈفرینٹ نوانس، ڈفرینٹ شیڈز، ڈفرینٹ پہلوؤں کے تحت اس کے چیلنجز بھی ہیں اور اس کے رسپانس میکینزم میں بھی آ رہے ہیں. تو ہم ایک ہولسٹک اور کمپریہنسو انداز میں اس کو دیکھ رہے ہیں. دوبارہ میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو نئی فیول کے ساتھ، نئی انرجی کے ساتھ ہماری وہ نظر آئے گی، اور کوشش یہ ہوگی کہ اس میں دونوں قیادتیں، جو پاکستان کی قیادت ہے اور کشمیری قیادت ہے، یہ یکجاں دو قالب کے انداز میں آپ کو نظر بھی آئے، اور نہ صرف نظر آئے بلکہ اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہو، اور دونوں اطراف سے ایک متفقہ لائے عمل ہو، اور اس کو لے کے اکٹھے چل سکیں انشاءاللہ. انتخابات ہو رہے ہیں نا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہو رہے ہیں. سر بہت شکریہ، آپ نے یہاں پہ میں لوکل پیپر آزاد کشمیر کا ڈیلی سیاست اس کا ایڈیٹر ہوں، اور نیو نیوز کو AJK میں دیکھ رہا ہوں. ایک تو سر، ہم آپ سے پہلے ہمارے ساتھ جب جنرل پروفیسر مشرف صاحب ملے، محترمہ بینظیر بھٹو آئیں، اور میاں نواز شریف صاحب بھی ایون دین آئے، تو بڑے جذباتی انداز میں انہوں نے بھی کشمیر کے اوپر بات کی. اور کشمیر کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر بے شمار تحریکیں شروع ہیں جن کا شاید نام بھی نہ ہو. پوری دنیا میں کشمیریوں کے لیے اللہ کے بعد پاکستان کافی ہے، لیکن اس کے لیے پاکستان کا معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ مضبوط ہونا انتہائی ضروری ہے. ہم اس کے لیے دعاگو بھی ہیں. میرا کوئی کوشچن نہیں ہے، ایک گزارش ہے، ایک مسئلے کی طرف نشاندہی کرانی ہے کہ ٹریڈ اینڈ ٹریول آزاد کشمیر میں جب ٹریڈ شروع ہوا، پھر ٹریول بھی شروع ہوا، لمبا عرصہ وہ جاری رہا. اس دوران ایک تو ہمارے دو جو ڈرائیور ہیں، 2-3 وہ گرفتار ہیں لمبا عرصہ سے، اور ان کو وکیل کا حق بھی وہاں پہ نہیں دیا جا رہا، وہ ابھی تک وہاں پہ گرفتار ہیں، حالانکہ وہ بے قصور ہیں. دوسری گزارش یہ تھی کہ بے شمار خواتین، جب یہ تحریک چلی، لوگ وہاں سے آئے، بارڈر کھلے تھے، جو LOC تھی اس سے لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، تو خیال تھا کہ 1.5 سال میں کشمیر آزاد ہو جائے گا. یہاں سے بے شمار بچیوں کی شادیاں ہوئیں. جب شادیاں کر کے وہ چلی گئیں تو ہندوستان کی حکومت نے یا تو ان کے جو خامن تھے ان کو مار دیا، یا پھر ان لوگوں کو مجبور کیا کہ ان کو طلاق دے دیں، یہ یہاں پہ شہری نہیں ہو سکتی. اب وہ 350 کے قریب وہ خواتین ہیں، وہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں. کیا اس کے لیے آپ کی حکومت یا آپ کوئی اقدامات اٹھائیں گے؟ تھینک یو. کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ آپ اس کے اسپیسیفکس میرے سٹاف کے ساتھ شیئر کریں. میں فارن آفس سے اس کو ٹیک اپ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کس حد تک جا سکتے ہیں، اور کیا ممکنہ سولوشنز اس کی نکل سکتی ہیں. میں فارن آفس کو ڈائریکشن پاس کر دوں گا، اور ڈیٹیلز میرے ساتھ شیئر کریں. ان کے ساتھ ہو سکتا ہے ہوں. ہاں بالکل، آف کورس. امیر الدین مغل میرا نام ہے، سما ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے لیے میں کام کرتا ہوں. لائن آف کنٹرول وادی نیلم سے میرا تعلق ہے. ایک جس طرح سے یہ مسئلہ ہے، ایک اہم مسئلہ، لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر تو ہو گیا، لیکن بھارت کی طرف سے اب تک وائلیشن جاری ہے. گھاس کاٹتے ہوئے، لکڑ لاتے ہوئے، بوٹیاں چنتے ہوئے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، پھر ان کو مار دیا جاتا ہے. زندہ تو کیا ملتے، لاشیں بھی نہیں ملتی. لیکن معذرت کے ساتھ ہماری حکومت، آزاد کشمیر کی اور پاکستان کی حکومت اس پہ نہیں بولتی، فارن آفس بھی نہیں بولتا. تو اس کے حوالے سے بھی کوئی اقدامات کیا اٹھائے جائیں گے اس میرے کویشچن کے بعد؟ اچھا، لائن آف کنٹرول کی وائلیشن پہ میرے خیال میں وقتاً فوقتاً پاکستان سٹینڈ لیتا رہا ہے، آزاد کشمیر کی حکومت لیتی رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بالکل کوئی سٹینڈ نہیں لیا، اور ہماری طرف سے بھی ریٹیلیٹری فائرز ہوتی ہیں، ان کے مورچوں پہ ہم حملے کرتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں، ہٹ کرتے ہیں.
ऐसी सूरत नहीं है कि बस वो आते हैं हमें मारते हैं चले जाते हैं और हम देख रहे हैं उनको। कम होगा, ज़्यादा होना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ऐसे गए गुजरे हालात नहीं, पता नहीं वज़ीर आज़म साहब भी साथ बैठे हुए हैं, उनको बेहतर पता होगा जो इतनी बड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ हमने इंस्टॉलेशंस और जो इन्फोर्समेंट मिलिट्री पैरामिलिट्री की हैं वो वैसे तो नहीं की हुई हैं। हाँ, मज़ीद इफ़ेक्टिव होने चाहिए, मज़ीद वहाँ पे हमें मसला ये है कि हम अगर दूसरी तरफ कहते हैं वो भी कश्मीरी हैं, तो हमें बहुत मोहतात रहना पड़ता है कि वो तो हमारे लोग हैं, वो तो हमारा नुकसान है। हिंदुस्तान को ये एडवांटेज है कि वो कश्मीरियों को दुश्मन दोनों तरफ समझ रहा है, इसलिए वो बहुत इम्प्यूनिटी के साथ ऐसी हरकतें कर देता है जहाँ सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट कर देता है। हमें बहुत फोकस्ड होके रिटेलिएशन करनी पड़ती है, ये एक चैलेंज है, बाकी कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। साफ ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर से हूं मैं। चले एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मुस्तफा अमान अब्बासी मेरा नाम है और साफ ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर से मेरा तल्लक है। 5 अगस्त को हिंदुस्तानी हुकूमत ने जो फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको वहाँ बहाल रखा, तो आप यहाँ उसके ख़िलाफ़ मुज़फ़्फ़राबाद में तशरीफ़ लाए। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जो जीबी के सब्जेक्ट रूल्स हैं, क्या हुकूमत पाकिस्तान कब उसको बहाल करने जा रही है? जीपी के सब्जेक्ट रूल्स जो हैं, स्टेट सब्जेक्ट रूल्स जो हैं, हाँ, वो कब बहाल करने जा रही है, ये कब बहाल कर रही है? मुशावरत करके बता दूंगा आपको। उसने कहा कि मैं अनवारुल्लाह काकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तहरीक आज़ाद कश्मीर को मुतारिक रहना चाहिए। कश्मीर की तारीख सदियों पर मुहित है और कश्मीर का हक है। कश्मीर शोहदा की कुर्बानियों को कोई नहीं भूल सकता। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारतीय फ़ौजियों ने कश्मीरी ख़वातीन की ऑब्जर्वेटरी की है और अपडेट करें, कश्मीरियों के इज्तिमाई कब्रों को नहीं भूल सकते। मुज़फ़्फ़राबाद में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर ने कहा कि कश्मीरी नस्ल दर नस्ल तहरीक आज़ादी को जिंदा रखे हुए हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।